الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عربی زبان و ادب کے طلباء و طالبات کے لیے جو بنیادی مضمون ہے، بنیادی علم ہے، وہ ہے علم الاصوات۔ علم الاصوات دراصل تمام زبانوں کے درمیان مشترکہ ایک ایسا علم ہے جو کہ ہر زبان کو جملے کلمات بنانے کا بنیادی سٹرکچر فراہم کرتا ہے، چنانچہ اس لحاظ سے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ اس علم کو ہمارے ہاں علم التجوید بھی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے علم التجوید میں اور علم الاصوات میں کچھ فرق بھی کیا ہے، تو بہرکیف یہ بنیادی علوم میں سے علم ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم الذي يبحث في الأصوات المنطوقة من حيث نطقها وانتقالها وإدراكها وأثر بعضها على بعض إذ تجاورت یسمى علم الاصوات۔ علم الاصوات کسے کہتے ہیں؟ ایسا علم ہے کہ جس کے اندر بحث کی جاتی ہے ان آوازوں کے متعلق جو بولی جاتی ہیں، منطوق ہیں، آواز اس حیثیت سے کہ وہ منہ سے نکلی ہے۔ تو بحث کس بات پہ ہے کہ من حیث نطقها، وہ کیسے نکلی ہے، اس کا نطق کیسے ہوا ہے، وانتقالها، اور اس کا نکلنا کیسے ہے، وادراکها، اور کس حیثیت میں وہ نکلی ہے، کن خصوصیات و صفات کے ساتھ وہ نکلی ہے، وَأَثْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، اور اس آواز کا باقی آوازوں یا کئی آوازوں کا آپس میں کیا ایک دوسرے پہ اثر ہے، اذ تجاورت، کہ جب وہ نکلنے والی آوازیں، وہ حروف یا وہ الفاظ ایک دوسرے کے مجاور ہوں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں، ایک دوسرے کے برابر ہوں، ایک دوسرے کے ہمسائے ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، جار کہتے ہیں پڑوسی کو۔ تو اذ تجاورت کا مطلب ہوگا کہ جب وہ باہم ایک دوسرے کے برابر آ جائیں، مد مقابل بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وقت مثلا حا اور خا جب برابر آ جائیں، یا اسی طرح ضاد اور ضا جب برابر آ جائیں، تو وَأَثْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ کا یہ مطلب ہے۔ تو یسمى علم الاصوات، تو ایسے علم کو ہم علم الاصوات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ یعد علم الاصوات فرعا من فروع علم اللسانیات، بنیادی علم علم لسانیات ہے، اور اس کے علوم میں سے یہ علم جو ہے وہ علم الاصوات بھی ہے، جو کہ فرع ہے علوم اللسان کی، علم اللسانیات کی۔ اس کے بعد ہے جی الدراست الصوتیہ۔ الدراست الصوتیہ تبحث في النطق البشرى من زاویتین مختلفتین ومنہما دراست الاصوات المفردہ یا دراست الاصوات المفردہ، اور دوسرا ہے جی دراست الاصوات المجتمع۔ یہ یہاں پہ نہیں ہے موجود چونکہ اس نے ایک ہی پوچھا ہے، وہ کہتا ہے دراسہ صوتیہ، صوتیات، ٹھیک ہے نا جی، صوتیات، آوازوں کا علم وائس، جو زبان سے آوازیں جو ادا ہوتی ہیں ان کی جو سٹڈی ہے، دراسہ ہے ان کی۔ تبحث فی النطق البشرى، کہ جس میں جو کہ انسانی نطق سے تعلق رکھتی ہیں، انسانی نطق یعنی جن سے ہوتا ہے وہ والی آوازیں، انسانوں کی، یعنی سادہ الفاظ میں انسانوں کی وہ آوازیں جن کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اور وہ بحث من زاویتین مختلفتین، دو مختلف اعتبارات سے ہوتی ہیں، اور ان اعتبارات میں سے ایک اعتبار ہے دراست الاصوات مفردہ، دراست الاصوات المفردہ، یعنی کہ آواز اس حیثیت سے یا آوازیں اس حیثیت سے کہ وہ اکیلی ہیں، کسی ایک بندے کی آواز ہے، کسی ایک پرسن کی بات ہے، اور دراست الاصوات المجتمع، اور اس حیثیت سے کہ ان آوازوں کا یعنی وہ ایک معاشرے کی پہچان ہے، وہ ایک قبیلے یا قوم کی آوازیں ہیں۔ تو ظاہر ہے جب دراست الاصوات مفردہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ بندہ کیسے بولتا ہے، ایک پرسن کیسے بولتا ہے، اور دراست الاصوات مجتمع ہوگا تو مجتمع ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ
کنبے قبیلے کو کہتے ہیں، معاشرے کو کہتے ہیں، ایک فیملی کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ فلاں قبیلہ کیسے بولتا ہے، وہ آوازیں کیسے نکالتا ہے، وہ ہا کیسے نکالتا ہے، وہ خا کیسے نکالتا ہے۔ تو یہ ہے جی من زاویتین مختلفت ہے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ اس کے بعد جی علم الاصوات ہے کیا؟ وصف للحرکات العضویہ، وصف للحرکات العضویہ التي يقوم بها الجهاز الصوتي أثناء النطق وكذلك الآثار السمعية المعاقبة لهذه الحركات يبحث في علم الأصوات۔ کیا بات ہونے جا رہی ہے علم الاصوات میں؟ تو علم الاصوات میں بات یہ ہونے جا رہی ہے کہ وصف للحرکات العضویہ، آپ کے جو اعضاء ہیں ان کا جو تحرک ہے، ان کی جو حرکات ہیں، التی یقوم بها الجہاز الصوتی، جس کے اوپر آواز کا سٹرکچر کھڑا ہے۔ جہاز صوتی اصل میں جہاز صوتی پیکج ہے، جس کے اندر یعنی آواز کا انسان کے پیٹ یا گلے سے نکل کر پورا پروسیس کرتے ہوئے منہ میں سے ادا ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم بولتے ہیں، جو میں اب بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو اصل میں تو یہ میرا جو گلا ہے، اس گلے کے نیچے سے جو ہے، وہ گلے کے اندر سے جو ہے نا، وہ ایک قسم کی سانس ہے، ہوا ہے جو اوپر آتی ہے، اور پھر وہ 3 پروسیس سے گزرتی ہے، اور 3 پروسیس اس پہ ہوتے ہیں، اور وہ پروسیس ہونے کے بعد پھر وہ جب زبان سے باہر نکلتی ہے تو وہ آواز بن جاتی ہے۔ تو وہ آگے ہم چل کر ان تینوں پروسیس کے اوپر بات تو تفصیل کے ساتھ کریں گے کہ وہ کون کون سے 3 مراحل ہیں جس میں سے وہ گزرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر التنفس، پہلا جو پروسیس ہے وہ تنفس کا ہے، یعنی تنفس مطلب سانس، یعنی المسمات بالزفیر، یعنی سانس اس ارادے کے ساتھ لینا کہ میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے سمپل سانس لینا، آپ دیکھیں، آپ اگر سانس اپنی آواز روک کے لینا چاہیں تو بھی لے سکتے ہیں، اب آواز نہ ادا ہو، اب اس میں بھی اگرچہ آواز ادا ہوئی ہے لیکن اس سے بھی ہلکا سانس جس میں کسی کو آواز فیل نہیں کرواتا، تو وہ التنفس۔ تو لہٰذا جو سمپل سانس ہوگا وہ التنفس جرنل ہے، اور پھر اس میں معنی جو ہے وہ اگر اس کو زفیر بنا لیا جائے، یعنی ایسا سانس کے جس میں بولنے کی ارادہ یا نیت کر رہا ہوں کہ میں نے بولنا ہے، اب وہ جب آپ وہ جو سانس ہے، وہ جو سانس کی ہوا ہے، وہ پھر تھوڑی سی اوپر کو آئے گی نا، تو وہاں پر الوتران الصوتیان ہے۔ وتران الصوتیان کا مطلب ہے یعنی جو ہم کہتے ہیں نا گلے کی گھنڈی، جس کو کوا بولتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک سسٹم فٹ کیا ہوا ہے، ایک ایسی جھلی لگائی ہے جو کہ اس آواز میں راگ پیدا کرتی، یعنی ہوتی تو وہ تنفس ہے، ہوتا تو وہ سانس ہے، لیکن جب وہ اس جھلی میں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر آواز یعنی راگ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب وہ تھوڑا سا اور اوپر آتا ہے تو پھر اوپر آ کر حلق میں، یعنی اس کے اوپر بالکل جہاں سے مخارج ادا کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ حجرہ رنین ہے۔ رنین یعنی بجنے سے ہے، تو اور آپ کو پتہ ہے الحجر پتھر کو کہتے ہیں، تو حجرہ رنین کا مطلب یہ ہے کہ بجنے والا پتھر ہے، مطلب کہ یہ جو آپ کے جو دانت ہیں، ان دانتوں کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو سخت جگہ ہے، تو یہ جو سخت جگہ ہے نا، وہ جھلی سے راگ گزر کر جب اوپر سخت جگہ پہ لگتا ہے، اسے حجرہ رنین بولتے ہیں، اس سے ٹکرا کے جب منہ سے نکل جاتا ہے تو وہ آواز اللہ پاک اس میں آواز پیدا کر دیتے۔ یہ ایک قدرت کی طرف سے ایک سسٹم ہے جو کہ ہر انسان کے اندر، انسان کیا جانوروں میں بھی شفٹ ہوا ہے، وہ بھی آوازیں نکالتے ہیں، درد کی آواز، خوشی کی آواز وہ بھی نکالتے ہیں، لیکن ہماری آواز گفتگو بنتی ہے۔ تو بہر کیف بنیادی جو پروسیس ہے وہ یہ 3 سٹیپ کرتا ہے، یعنی جہاز صوتی جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تنفس، وہ سانس جو آپ بولنے کی نیت سے، وہ زفیر، وہ آواز جو آپ اوپر لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ وتران صوتیان سے گزرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حجرہ رنین سے گزرتی ہے، اور پھر جب وہ منہ سے باہر نکلتی ہے تو اس میں آواز ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے، اب یہ جو جہاز صوتی سے یہ جو پروسیس ہوا ہے، اس میں جو حرکات عضویہ ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں اثناء نطق بولنے کے دوران، وکذالک، اور اسی طرح الآثار السمعیہ المعاقبہ لہذه الحرکات، اور
سننے والا، سمعیہ یعنی جو سن رہا ہے، جو مسموع ہے، تو سننے والے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ المعاقبہ لہذه الحرکات، یعنی جب یہ ساری حرکات ہوتی ہیں، آواز نکلتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہ آواز جو ہے وہ اگلے بندے پہ کیا اثر ڈالتی ہے جو اس کو سن رہا ہے؟ آیا اس سے وہ کوئی بات سمجھتا ہے؟ آیا وہ سمپل اس سے کوئی فیلنگز کو سمجھتا ہے؟ یا جو بھی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اچھا نعت خوان، کوئی اچھا قوال جب قوالی کرتا ہے تو لوگ جھومنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الاثار السمعیہ المعاقبہ لهذه الحرکات او الاصوات التي تأثر علیہا، اس پر جو اس نے اثر ڈال دیا ہے، اس کو جو اس نے جو ہے وہ ایک کیفیت ترجل میں بھیج دیا ہے، یعنی وہ جھومنے لگ جاتے ہیں، ڈانس کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک ان کی جو ہے نا وہ ناچنے کی کیفیت، تو کیفیت ترجل میں چلے جاتے ہیں، یعنی الکیفیت الترجلیہ، یعنی تتاثر من هذا الصوت. تو یہ جو آواز نے جو اثر ڈالا ہے اس کو بھی ہم نے علم الاصوات میں ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیسے اثر پڑتا ہے آوازوں کا. امید ہے کہ آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہے دراست لما يحدث للأصوات من أثر بسبب مجاورة بعضها لبعض في الكلام تسمى دراسة للظواہر الصوتیہ. دراسہ للظواہر الصوتیہ سے کیا مراد ہے؟ ظواہر صوتیہ کی اسٹڈی کا مطلب یہ ہے، وہ ایک ایسی اسٹڈی ہے دراستاً کہ لما یحدث للاصوات من اثر سبب مجاورت بعضها لبعض فی الکلام، انسان کے اپنے ہی زبان سے نکلے ہوئے بعض حروف کا جب بعض کے ساتھ مجاورت ہوتی ہے، اوپر بھی میں یہ بات کر کے، تو وہ جو کلام میں وہ جو مجاورت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں آواز سے یعنی یحدث للاصوات من اثر سبب، یعنی جو اثر ظاہر ہوتا ہے مجاورت کے سبب مختلف حروف کا آپس میں کلام کے دوران یا کسی بھی کلام میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دراسہ للظواہر الصوتیہ ہے. جی اس کے بعد ہے جی تعد دراست الاصوات مقدمۃ لدراست اللغہ. جو اصوات کی اسٹڈی ہے نا، یہ دراصل مقدمہ ہے لغہ کی اسٹڈی کا. لغہ ہم نے پیچھے پڑھائی ہوئی ہے تفصیل سے، تو اس کا دراصل یہ مقدمہ ہے دراست الاصوات. اس کے بعد ہے جی دراست النظام الصوتی للغہ معینہ تعتبر مقدمۃ لدراست النظام الصرفی. اسی طرح جو صوتی نظام کی جو اسٹڈی ہے زبان کے اعتبار سے، یہ دراصل تعتبر مقدمتاً، یہ دراست النظام الصرفی کا بھی مقدمہ سمجھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ نظام صرفی یعنی کسی بھی زبان کا وہ بنیادی اسٹرکچر جس سے صیغہ بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ علم الصرف میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جس میں ہم جو ہے وہ صیغے پر بحث کرتے ہیں، تو وہ اس کا بھی یہ دراصل مقدمہ بنتا ہے. اس کے بعد ہے جی العلم الذي يبحث في جهاز النطق البشرى ومن أين تخرج الأصوات وكيف تخرج وما هو أثر بعضها على بعض عند المجاورة يسمى علم الأصوات النطقي. یہاں سے اب مختلف قسمیں بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 پہ ہے جی علم الاصوات النطقی. علم الاصوات النطقی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اصوات کا وہ علم جو کہ نطق یعنی بولنے پہ دلالت کرتا ہے. وہ ایسا علم ہے کہ جس کے اندر جو ہے انسانی بولنے کا جو سسٹم ہے، جہاز ہے. الجہاز معنی ہو سسٹم. مثال کے طور پہ آپ جو ہے نا جتنی بھی کمپیوٹرائز چیزیں ہیں آج کے دور میں، مثلا آپ اپنے ٹی وی کو بھی جہاز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا الجہاز المرئیہ، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک مشین ہے جو کہ آپ کو مختلف چیزیں دکھا رہی ہے. یا الجہاز الصوتیہ، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ الجہاز المکیفیہ، اے سی ہے تو اب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. کمپیوٹر کو جہاز، مطلب جہاز کا مطلب دراصل وہ سسٹم ہے. تو فی جہاز النطق البشرا، انسانی آوازوں کے نطق کا جو سسٹم ہے. ومن این تخرج، اس میں آواز کہاں سے نکلی، وکیف تخرج، کیسے نکلی، وما هو اثر بعض علی، اور ایک دوسرے کا آپس میں کیا اثر پڑا جب وہ آوازیں ایک دوسرے کے برابر آئیں. تو یہ سارا جو ہے نا یہ علم الاصوات النطقی کہلاتا ہے. دوسرا ہے جی علم الاصوات الوصفی. علم الاصوات الوصفی ایسا علم ہے، العلم الذي يبحث في وصف لغة من اللغات
لغات میں سے کسی خاص لغہ کے حوالے سے، مثلا بہت سی زبانیں ہیں لیکن ہم چونکہ عربی کی بات کریں تو اس لغہ کے اعتبار سے مختلف اوصاف پر بحث کرنا، فی مرحلۃ من المراحل او زمن من الازمان، یعنی مراحل، مختلف مراحل میں کسی ایک مرحلے میں یا زمانوں میں سے کسی زمانے میں، جیسے عربی زبان ہے اس کے کئی مراحل ہیں، کئی زمانے ہیں، تو اگر ہم کسی اسپیسیفک جو ہے وہ جا کے پیریڈ میں بات کریں گے تو وہ علم الاصوات الوصفی کے زمرے میں آ جائے گا۔ اسی طرح علم الاصوات السمعی، یعنی العلم الذي يبحث في العملیہ السمعیہ وماہیۃ ادراک الاصوات یسمى علم الاصوات السمعی، یعنی علم الاصوات السمعی ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر ہم جو سمعیت یعنی سننے کے اعتبار سے جو اثر پڑتا ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور آوازوں کی پہچان کی جو یعنی ماہیت و ادراک الاصوات ہے، اس کی جو ماہیت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس پر بات کرتے ہیں، تو یہ علم الاصوات السمعی میں آئے گا۔ اس طرح جی علم الاصوات الفیزیائی، یعنی العلم الذي يبحث في حرکت الصوت وضبطه ودرجتها، یعنی جس کے اندر آپ آواز کی حرکت، آواز کا اتار چڑھاؤ، ذبذبہ اور اس کا درجہ، جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں، یعنی آواز کی فزیکل اسٹڈی، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ علم الاصوات الفیزیائی میں آ جائے گا۔ اسی طرح علم الاصوات التجریبی او الآلی، یعنی جس کا تعلق مشین کے ساتھ ہے، جیسے آپ کا مائک ہے، اسپیکر ہے، اس کے ساتھ ہے، یعنی العلم الذي يبحث في استخدام الاجہزہ، جو مختلف سسٹمز ہم مطلب استعمال کرتے ہیں، جن سے ہم ہیلپ لیتے ہیں، آج کے دور میں اسپیکر ہے، مختلف طرح کے ایمپلیفائر ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اور کوئی آلات ہیں، والآلات لرصد الصوت، آواز پہنچانے کے جو آلات ہیں اس میں ساری مشینیں آ جاتی ہیں، ودرجتہ ومخرجہ، اس میں آواز کیسے بنتی ہے، کیسے نکلتی ہے، جائز ہے، ناجائز ہے وغیرہ، یہ ساری ابحاث کا جو تعلق ہے وہ علم الاصوات التجریبی او الآلی کے ساتھ ہے۔ آلی مطلب آلہ، آلہ سے ہے، یعنی جہازیہ، یعنی صوتی، یعنی کہ کمپیوٹرائز یا مشینی۔ آگے جو علم الاصوات التاریخی، علم الاصوات التاریخی وہ علم ہے، العلم الذي يبحث في تطور الصوت عبر الازمان، ٹھیک ہے جی، زمانے کے لحاظ سے عبر الازمان دیکھا جائے گا کہ اس کی آواز کا جو تطور ہے، اس کی جو موومنٹ ہے وہ کیسی رہی ہر زمانے میں، تو یہ علم الاصوات التاریخی میں چلا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ اقسام پوری ہو جاتی ہیں، علم الاصوات التاریخی، علم الاصوات الآلی، علم الاصوات الفیزیائی، علم الاصوات السمعی، علم الاصوات الوصفی اور علم الاصوات النطقی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔